This program is brought to you by American Council of Minority Women. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ پروگرام رمضان المبارک اور خواتین میں آپ کی ہوسٹ فضا علی۔ آج اس سلسلے کا 17واں پروگرام ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے رمضان اور قرآن۔ عزیزان ایمان، سب سے پہلے ہمیں رمضان المبارک کی اگر برکتوں کو حاصل کرنا ہے، اور اگر ہم سوچیں رمضان المبارک بہترین فرصت ہے، ایک بہترین موقع ہے کس چیز کے لیے؟ قرآن سے منسلک ہونے کے لیے، قرآن سے مانوس ہونے کے لیے۔ پروردگار عالم نے رمضان المبارک کے 30 دنوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا عشر رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم کی آگ سے نجات کا ہے، یعنی کہ خلصنا من النار یا رب۔ لیکن یہ خلصنا من النار یا رب کس صدقے کے اندر ہے؟ ان دنوں کے صدقے میں ہے، ان راتوں کے صدقوں کے اندر ہے کہ جو رات قرآن کے نزول کی رات ہے۔ پتہ چلا ہے یہ قرآن اپنے اندر کس قدر عظمت رکھتا ہے۔ یہ عظمت کس وجہ سے ہے؟ اس کے مطالب کی وجہ سے ہے، اس کے اندر تمام کے تمام خشک و تر ہونے کی وجہ سے ہے، نجات انسانی کی وجہ سے۔ عزیزان من، پروردگار عالم نے اس قرآن کو رسول خدا کا معجزہ قرار دیا، اعجاز قرار دیا۔ اگرچہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آخر کیوں رسول خدا کا معجزہ قرآن ہے؟ باقی انبیاءوں کے جو معجزے ہیں وہ روز روشن کی طرح ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جو معجزے عطا کیے، جو اعجاز عطا کیے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی قوم کو اپنی طرف بلایا، اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو میں نبی خدا ہوں۔ وہ کیا تھے؟ وہ عصا تھا، وہ جو ہے وہ دست بیضہ تھا۔ وہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے عصا کو ڈالتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ وہ اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں ڈال کے نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح روشن دمکنا شروع ہو جاتا تھا۔ بس جب یہ چیز دیکھتے تھے قوم بنی اسرائیل کے لوگ، اہل مصر، تو وہ ایمان لے کے آ گئے۔ آخر پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے کیوں عطا کیے؟ خداوند عالم جو انتہائی دانا ہے، انتہائی حکیم ہے، جو جانتا ہے کس کو کس طرح سے دین کے اوپر لے کے آنا ہے، وہ جانتا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا تو اس دور کے اندر جادو اپنی عروج پر ہوگا۔ اور جب یہ سوچا تو پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے کہ جو جادو کے اندر فرق کر سکیں، اور لوگوں کو نظر آیا کہ جادو سے بالا حقیقت کسے کہتے ہیں۔ کہ جب جادوگروں نے اپنے سانپوں کو پھینکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا ان سانپوں کو نگل گیا۔ تو سب سے پہلے ایمان لے کے آنے والا کون تھا؟ وہی جادوگر تھے جو جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعاً اعجاز خدائی ہے، یہ واقعاً معجزہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں حسن کا بڑا چرچا تھا۔ اہل مصر بہت زیادہ بناؤ سنگھار کرتے تھے، اور اس کے علاوہ خواب کی تعبیر پہ بڑا امور تھا، امور فلکیات پہ بڑا عبور حاصل تھا۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پروردگار عالم نے حسن و جمال دے کے بھیجا، اور آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا کے بھیجا۔ اور ہم سب لوگ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی نجات اسی تعبیر کو بتانے کی وجہ سے ہوئی۔ اس کے بعد اگر آتے ہیں حضرت داؤد کی طرف، حضرت داؤد کے دور کے اندر اسلحے کا بڑا زور و شور تھا، لوگ بہترین اسلحہ بناتے تھے۔ آپ کو پروردگار عالم نے جو معجزہ دیا وہ یہ تھا کہ جیسے ہی آپ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے وہ لوہا پگھل جاتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد کے دور میں سنگیت پہ بڑا رجحان تھا۔ پروردگار عالم نے آپ کو ایسی سریلی آواز دی کہ اسی آواز کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ خداوند عالم کس قدر دانا ہے، کس قدر بصیرت ہے، کس قدر بہترین خداوند عالم کی پلاننگ ہوتی ہے۔ خداوند عالم جانتا ہے کس کو کس طرح سے اپنی طرف راغب کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ کے دور کی طرف۔ حضرت عیسیٰ کے دور کے اندر طب جو ہے وہ اپنے عروج پر تھا، طب یونانی اپنے عروج کے اوپر تھی۔ جب تمام کے تمام طبیب کی طب فیل ہو گئی، تمام کے تمام طبیب جو ہے ہار جاتے تھے، ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر کے کہتے تھے قم باذن اللہ، اٹھو اپنے پروردگار عالم کے نام سے۔ تو بس یہ تمام تر معجزات کو جب ہمیں دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہر نبی کے پاس معجزہ اس کے دور کے حساب سے پروردگار عالم نے دے کر بھیجا، اور اسی وجہ سے
پروردگار عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دے کے بھیجا۔ اب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ قرآن کا معجزہ آپ کو کیوں دیا، کیونکہ اس وقت عربی کی فصاحت اور بلاغت بہت عروج پر تھی۔ عربی کی فصاحت اور بلاغت اس قدر عروج پر تھی کہ لوگ شاعرانہ مزاج کے حامل تھے، اپنے اپنے اشعار کو کعبۃ اللہ کی دیوار پہ لگا دیا کرتے تھے، مقابلے ہوتے تھے۔ اسی اثنا میں جب رسول خدا کے پاس سورہ کوثر آئی اور اب آپ نے اس چھوٹی سی سورہ کو جو فقط 3 آیات میں مشتمل ہے اس کعبے کی دیوار پہ لگایا تو لوگ کہہ اٹھے کہ واقعاً یہ لا کلام البشر، کہ یہ کوئی کلام البشر نہیں ہے۔ اور جب لوگوں نے دیکھا، اہل کلام نے دیکھا، اہل بلاغت نے دیکھا کہ یہ کلام بشر نہیں ہے تو بہت جلد آپ کے اوپر ایمان لے کے آنے لگے۔ عزیزان ایمان، یہ قرآن پروردگار عالم نے جو معجزے کے طور پر بیان کیا ہے، جو تحرید کرتا ہے، جو چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسا کوئی قرآن لے کے آؤ، پھر کہا اس جیسی کوئی سورہ لے کر آؤ، پھر کہا کوئی ایک آیت ہی لے کر آ جاؤ اس جیسی، اور تمام تر جن و انس مل کے بھی اس قرآن جیسی ایک آیت بھی لے کر نہ لا سکیں گے۔ عزیزان ایمان، ایسی بہترین کتاب ہمارے پاس ہے، ایسی بہترین فصل و بلیغ کتاب ہمارے پاس ہے کہ جس کا معجزہ یہ ہے کہ ایک آیت سے کئی معنی نکالیے، ایک آیت سے جتنے معنی نکالیں گے وہ تمام کے تمام معنی آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے، آپ کی ہدایت کریں گے۔ ایک آیت کئی رخ کے اوپر ہماری ہدایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن متاسفانہ ہم نے اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نہیں رکھی، ترجمے کے ساتھ پڑھنا گوارا نہیں کیا، بلکہ پڑھنا ہی گوارا نہیں کیا اور اس کو اونچے مکانوں کے اونچی بلائے طاق لا کے رکھ دیا۔ خاص چیزیں ہم نے قرآن میں رکھنا شروع کر دی۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ قرآن کھلنا مشکل ہے۔ رخصتی کے وقت قرآن کا کام آنا شروع ہو گیا کیونکہ قرآن کے سائے میں اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے۔ اے کاش ہم نے اس قرآن کے سائے میں اپنی نسلوں کی پرورش کی ہوتی تو آج ہماری قوم اس طرح تتر بتر نظر نہیں آتی، ہماری قوم اس طرح فقہ وارث کا شکار نظر نہیں آتی۔ عزیزان ایمان، روایتوں میں لکھا ہے کہ قرآن کس قدر عظمت کا حامل ہے کہ جب روز قیامت ہوگی، میری اور آپ کی تو کیا ہی بات ہے، اب ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ روز قیامت کی اس صف بندیوں کی بات کرنے جا رہے ہیں جب فرشتوں کی بھی صف ہوگی، جب انبیاء کی بھی صف ہوگی، اولیاء کی صف ہوگی، اوصیاء کی صف ہوگی، ہر طرح جب بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر کی صف ہوگی تو ایک حسین اور جمیل شخص اس محفل میں داخل ہوگا۔ جب وہ نبیوں کی محفل سے گزرے گا تو نبی سمجھیں گے شاید سردار انبیاء ہے، جب فرشتوں کی محفل سے گزرے گا تو فرشتے سمجھیں گے شاید ہم سب فرشتوں کا کوئی سردار ہے۔ وہ جس کی محفل سے گزرے گا، وہ اولیاء کی محفل سے گزرے گا تو اولیاء اس کو دیکھ کے خیرہ ہو جائیں گے۔ نیز وہ ہر محفل سے گزر کے ایک تخت پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا اور پوچھا جائے گا آیا پروردگار عالم یہ کون ہے؟ تو کہا جائے گا یہ میرا قرآن ہے جو میں نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ اور پھر یہ قرآن کھڑے ہو کے شکایت کرے گا، پہلی شکایت کن لوگوں کی کرے گا؟ پروردگار عالم، تیری امت نے، تیرے نبی کی امت نے مجھے چھوڑ دیا اور مجھ سے کچھ سیکھا نہ سمجھا۔ پھر دوسری شکایت یہ کرے گا میری تلاوت نہیں کری۔ تیسری شکایت یہ کرے گا ان حافظین سے جنہوں نے مجھ پہ تدبر نہیں کیا۔ چوتھی شکایت ان سے کرے گا جنہوں نے مجھے پڑھا سیکھا لیکن مجھ پر عمل نہیں کیا۔ یعنی کہ قرآن کو پڑھنا بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، اس کی تفسیر بھی پڑھنی ہے، اس میں تدبر بھی کرنا ہے، فکر بھی کرنا ہے۔ صراحتاً فقط اس طرح سے نہیں پڑھنا کہ آپ کو کوئی پڑھا دے اور آپ نے پڑھ لیا، نہیں، فکر کرنی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں سیکھ رہا ہوں، آیا وہ کس حد تک درست ہے، وہ کس حد تک صحیح ہے، وہ مجھ پہ کس طرح سے لاگو ہوتا ہے، کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے، میں کس طرح سے اس پر عمل کروں، اور آخر میں کس طرح سے اس پر عمل کرنا ہے۔ یعنی تمام تر کام جو شخص انجام دیتا ہوگا وہ شخص حق قرآن کو ادا کرتا ہوگا۔ پھر روایات میں لکھا ہے جو شخص اس طرح کا ہوگا کہ اس نے قرآن کو پڑھا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا اور عمل بھی کیا ہوگا، یہ قرآن اس کی سفارش کرے گا اور اس کی شفاعت کرا دے گا۔ روایت کے اندر لکھا ہے کہ جس کی سفارش قرآن کر دے گا، کہ جس نے قرآن کے مطابق زندگی کو گزارا ہوگا اور عمل کیا ہوگا، اس کی سفارش انبیاء بھی کر دیں گی، اس کی سفارش اولیاء بھی کر دیں گے اور اوصیاء بھی کر دیں گے۔ یعنی نیز بالا ترین مقام اس شخص کا ہوگا جس نے اپنی زندگی کو قرآن اور اہل بیت کی روح سے گزارا ہوگا۔ عزیزان ایمان، اگر قرآن کے حوالے سے بات کی جائے، یہ پروردگار عالم کا وہ قرآن ہے جس کی تحریف ہونا ناممکن ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کی تحریف ہو گئی، فلاں فرقے نے اس کی تحریف کر دی، ان لوگوں نے اس کی تحریف کر دی، لیکن قرآن کی اگر تحریف کرنے کا کوئی بھی قائل ہو جائے، کسی پر بھی الزام لگا دیا جائے کہ فلاں نے قرآن کی تحریف کر دی، تو یہ پروردگار عالم کے وعدے کے خلاف ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ہمارا کلام ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ بس جس کلام کی حفاظت کا وعدہ پروردگار عالم نے کرا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی جرت رکھتا ہو، کوئی بھی حق رکھتا ہو، کوئی بھی جسارت رکھتا ہو کہ اس کی تحریف کر دے، اس کو مٹا دے، اس میں رد و بدل کر دے۔ عزیزان ایمان، روایات کے اندر لکھا ہے یہ قرآن کس طرح سے تیز ترین انسان کو شفاعت کے طور پر لے کر جائے گا، کیا فقط قیامت کے اندر؟ نہیں، برزخ کے اندر، قبر کے اندر سب سے پہلے وہ چیز جو آپ کے پاس آئے گی وہ نماز ہوگی۔
لیکن ان تمام تر فضائل کے باوجود بھی، ان تمام تر کرامات کے باوجود بھی، ان تمام تر فضیلتوں کے باوجود بھی متاسفانہ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ رسول خدا روز قیامت پروردگار عالم سے شکایت کریں گے۔ وہ رسول خدا جو فقط اور فقط رحمت للعالمین ہے، بخشش کا سامان ہے، جو فقط اور فقط سراپا رحمت ہے، محبت ہے، لیکن پھر بھی وہ روز قیامت پروردگار عالم سے شکایت کریں گے، پروردگار عالم میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا۔ آخر کیوں رسول خدا اتنی رحمت للعالمین ہونے کے باوجود بھی، اتنی محبت کے باوجود بھی ہماری شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ کیونکہ رسول خدا نے اس قرآن کو پہنچانے کے لیے جتنی تکالیف کا سامنا کیا، شاید میری آپ کی سمجھ سے اور عقل سے بالاتر ہے۔ تو جب رسول خدا نفرین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، رسول خدا ناراض ہیں، تو سوچیں جب رحمت للعالمین اگر ہم سے ناراحت ہو گئے، اگر ہم سے راضی نہ ہوئے، تو ہمارے پاس کیا باقی بچے گا؟ اب اس قرآن کا کس طرح سے حق ادا کرنا ہے؟ جس طرح سے ہم نے کہا سب سے پہلے تلاوت کرنی ہے، ترجمہ پڑھنا ہے، تفسیر کو ضرور پڑھنا ہے، تدبر کرنا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوشش کرنی ہے، دیکھیں انسان کا کام فقط کوشش کرنا ہے۔ ہم اگر کوشش کریں گے خدا تعالیٰ ہمارے ہاتھ کو تھام لے گا، لیکن سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ یہ رمضان، آتے ہیں اپنے دوبارہ اپنے موضوع کی طرف۔ یہ رمضان جو بہترین فرصت ہے، فرصت طلائی ہے، کہاں سے شروع کریں؟ ایک دم سے کوئی بھی کام شروع نہیں ہو سکتا ہے، تو کہاں سے کس حد تک قرآن کی تلاوت کرنا شروع کریں؟ اگر ممکن ہو سکے روزانہ 50 آیتیں قرآن کے ضرور پڑھیں۔ روایت میں لکھا ہے ان 50 آیتوں کا نتیجہ، ان 50 آیتوں کے اثرات بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت ضرور کریں، اس کے بعد ترجمہ پڑھیں اور تفسیر کو ضرور مد نظر رکھیں۔ یہ کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن رمضان کے علاوہ اس کام کو کرنا زیادہ مشکل ہے۔ بس کوشش کریں ان شب قدر میں قرآن جب نازل ہوا تو بس قرآن سے وابستہ ہو جائیں۔ جس طرح سے ہمارا اصول ہے کہ جب کسی بچے کے سالگرہ ہوتی ہے تو ہم اس کو بہت فوقیت دیتے ہیں، اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ قرآن، یہ رمضان المبارک، یہ شب قدر، یہ تمام کے تمام چیزیں فضیلت قرآن کی وجہ سے ہیں۔ یہ تمام کے تمام امور، یہ تمام کے تمام بخششیں نزول قرآن کی وجہ سے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ اس چھوٹے سے لیکچر میں، اس تھوڑی باتوں کے اندر ہم اپنے لیے ذات راہ کو فراہم کریں گے۔ ہم اس چھوٹی باتوں میں سے کچھ سیکھیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔